اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کل ممبر سلطان کربلا تماش بینیوں کی جگہ بن چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کا جب جہاں جو دل آئے وہ فالتو کی یہ خلڑ بازیاں اور لیکچرز شروع کر دیتا ہے، جس کی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، نہ سر نہ پیر، اور اپنے پاس سے من گھڑت تشریحات فروعات دین و شریعہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ولایت تکوینی نہیں بلکہ ولایت تشریعی بھی ہے۔ وہ صرف معجزات، کرامات، اختیارات اور دیگر معاملات میں ولی نہیں ہیں، وہ ولی شرعیہ بھی ہیں۔ وہ جیسے چاہیں گے ویسے شریعت ہمیں بیان کرنی ہے، ہمیں اپنے پاس سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی ہے اندر۔ اور شریعت کی جو تشریح نماز سے لے کے زکوٰۃ تک ہر چیز کی جو انہوں نے کی ہے، ہمیں اسی کو لے کر چلنا ہے۔ ہم اپنے پاس سے ایک چیز بھی دین میں ایڈ نہیں کر سکتے الا اصول آل محمد۔ اب چلتے ہیں، یہ حضرت آیت اللہ فوٹو کاپی جو ماشاءاللہ انہوں نے آج کل ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ممبر پہ مبلغ شریعہ بننے کا، تو پھر ہم بھی ابھی بیٹھے ہیں، یہ نام نہاد مبلغین کو ہم نے بہت دفعہ دھول چٹائی ہے اور آگے چٹاتے رہیں گے۔ اب یہ حضرت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت کیا اب اسپیشلی نماز کے اوپر لیکچر لے کر آئے ہیں اور عزاداران امام حسین کی کس طرح توہین کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اپنی مرضی سے اگر حسینی بننا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ دروازہ ہے خدا حافظ، بارو بار اپنی مرضی سے حسینی بنے، اپنی مرضی سے جو چاہے بنے۔ لیکن اگر پراپرلی آپ حسینی بننا چاہتے ہیں اور اس حدود میں آ گئے ہیں جو باؤنڈری امام حسین نے کھینچی ہوئی ہے، تو خدا را ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں۔ معذرت کے ساتھ میں ہر ممبر پہ بات کر رہا ہوں اور میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو بہت خوشی ہوگی اگر یہ ظہر کی اذان کے وقت یہ مسجد فل ہوتی۔ جتنے ماتمی یہاں خدا کی قسم بیٹھے ہیں نا، ابھی یہ باہر سارا پر ہونا۔ جی سامعین گرامی قادر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے حضرت کی فالتو قسم کی باتیں سن لی ہوں گی۔ جی نماز یہ ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، ان چیزوں کو ایسے کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے حسینی نہیں بننا چاہیے۔ مولا حسین کو بہت خوشی ہوگی ہے نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ان جاہل ذاکروں کی، اور آج کل جو جعلی خطبہ اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں، ان لوگوں کی 90% باتیں جو ہیں وہ زیادہ تر یا تو ان کے من گھڑت خوابوں پہ ہوتی ہے، یہ خوابوں کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ، یا پھر احتمالات کے اوپر۔ اور جو تھوڑا سا بھی علم مناظرہ سے شغف رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے، اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال، جب احتمال آئے دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور بھائی یہ احتمالات کے ذریعے کہاں سے دین میں دخل دینا شروع کر دیا؟ جو ہے وہ دکھاؤ، ہوگا کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ دکھاؤ۔ کہ احادیث اہل بیت نعوذ باللہ من ذالک ختم یا ضائع ہو گئی ہیں کہ تم جیسے لوگ اٹھ کے اب ہمیں دین سکھائیں گے؟ درجنوں مثالیں موجود ہیں، انبار لگا پڑا ہے احادیث اہل بیت کا ان لوگوں کی ان بکواسات کی رد پہ، لیکن دنیا اس طرف رخ ہی نہیں کرتی، فرمان معصوم کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ پھر ذکر حسین، مولا کو بڑی خوشی ہوگی، جی آپ نماز پڑھ کر ذکر حسین کرنے آئے۔ اچھا تو پھر میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نماز کے لحاظ سے، نماز کی اہمیت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ حکم قرآن و حدیث بالکل واضح ہے۔ لیکن کربلا کے رخ کو بدلنا اور سلطان کربلا کے ذکر کا نعوذ باللہ نماز کے ساتھ ٹاکرا کروانا، تو پھر ایک بات میں کرتا ہوں، جون و وہب کو مولا حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھو پھر میرے لشکر میں آنا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ اکبر، میں اگر چاہوں، آج میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں کتابوں کے انبار لگا کے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ہندوؤں نے بھی مولا حسین پر جان دی ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تو نماز چھوڑو کلمہ تک نہیں پڑھا، کسی میں جرأت ہے انہیں جہنمی کہے حسین کے جان نثار کو؟ تیسرا نقطہ، مولا حسین کے بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سلطان کربلا آ کے سوار ہوئے اور 72 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح کی ہے نماز کے اندر، 72 مرتبہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ضمانت لیتے ہوئے۔ یہ تو اتنا مشہور واقعہ ہے، مجھے اس پر حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیں سامعین گرامی قدر، ایک
ग्राफ सेट कर लें अपने सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज अल्लाह इमाम हुसैन को इंतजार करवाया नमाज के पीछे, या नमाज को इंतजार करवाया सुल्तान करबला के पीछे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चंद जाकिरों की जाहिलाना बकवासात? और बेटे जाओ, खुदा का नाम है, कुछ पढ़ लिख के आओ, तुम लोगों को अभी पढ़ने की बड़ी जरूरत है। रट्टी रटाई मजलिसें, चोरी की हुई शायरियां, ये पढ़ने से क्या हुसैन की नुसरत हो सकती है? अजीब जहालतें बिखेरी हुई हैं, खुदा की कसम, न सर न पैर। तो पहले तो सामीन गिरामिया कदर जरा अमल के तकाजे पे बात कर लें, उसके बाद नमाज और इमाम हुसैन और करबला, इन तीनों का रब्त भी आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले तो ये मेरे पास मुहद्दिस हाफिज रजब अल बरसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की किताब मशारिकुल अमान मौजूद है। इसमें सफा नंबर 441 पर अबू नवास वाली खुरासान के एक सहाबी हैं सलामुल्लाह ताला अलैह, उनकी यहाँ पे एक हिकायत नकल की है उन्होंने, जिसमें वो मौला रजा के सामने अपने अमाल पर शर्मिंदा था। वाली खुरासान ने उन्हें झिड़क के कहा था, खामोश हो जाओ, बाखुदा खामोश हो जाओ, खुदा की कसम, ना तुम्हारे गुनाहों की मिटने से और ना तुम्हारे अमल से तुम्हारा मकाम है, बल्कि हमारी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को बुलंद किया है। ठीक है जी, मैं इसकी शरह किए देता हूं सामीन गिरामिया कदर, मैं इसकी तशरीह करूंगा। ये आमाल के सारे जो मामलात हैं, इसको तराजू में परखना और एक तवाज़ुन बरकरार रखना, एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया वाली खुरासान ने। क्यों? क्योंकि ये नमाजों के लिहाज से जरा बात करें, मुकस्सरीन भी जरा अपनी खुरक दूर करें, जिनसे पैसे ले गए ये हजरत आजकल बड़े मुबल्लिग के शरिया बने हैं, कर मैं तेरी शरीयत दा कड़ाका। ये दौर जदीद में दीन का मकाम, मुकस्सरीन के हुज्जतुल इस्लाम जकी बकरी साहब की किताब, जिसे बाकरी कहते हुए मैं 10 दफा तौबा करता हूं, ये गुस्ताखे अमीरुल मोमिनीन भी है, बल्कि ये सारे ही मुकस्सर गुस्ताखे मौला अली सैयदा और इमाम हुसैन है, एक पे क्या तखसीस देनी। सफा नंबर 118 पे हजरत ने बिल्कुल वाज़े अपनी किताब में यहां इबारत दर्ज की, यजीद की फौजें नमाज पढ़ती थीं और ये कहते थे असर का वक्त करीब आ रहा है, जल्दी कत्ल करो। नमाज लश्कर यजीद में भी चल रही थी। हकीकत यह है कि वो मारफत नमाज से आ रही थे, वो हकीकत नमाज से आ रही थे। उन्हें यही नहीं पता था कि नमाज को मार के हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़े आपके सामने इबारत मौजूद है सामीन गिरामिया कादर अजीजान। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखूं, मर्जी का हुसैनी हम नहीं बन रहे, मर्जी के हुसैनी तुम बन रहे हो, और असल में तुम लोग हुसैनी नहीं, तुम लोग खुमैनी हो। हाँ जी, तुम हुसैनियत नहीं, तुम खुमैनियत को फरोग दे रहे हो। मैं सामीन गिरामिया कदर आप सबका भाई होने के नाते एक छोटी सी आपके सामने मिसाल रख रहा हूं, एक पॉइंट रख रहा हूं। जब भी कोई भी फजाइल और मसाइब अहले बैत के सामने शरीयत को लेके आए, और वो भी अपनी मनपसंद घड़ी हुई शरीयत को, ना जिसमें हदीस मासूम का कोई ताल्लुक नहीं, होगा ये होगा, अगर होता वैसे होता, एहतमालात के जरिए, वही समझ जाए कि वो बंदा परले दर्जे का मुकस्सिर और मुनकिर हदीस है। वो हुसैनियत को नहीं, वो खुमैनियत को फरोग दे रहा है। उसका काम आपको अहादीस अहले बैत बताना नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन, उसका काम है आपको बाबों की तौज़ीह से रटे हुए मसले लाके बताना। वही समझ जाए कि वो बंदा मुनकिर हदीस है। जहां कोई इनके फजाइल पे शरीयत की बात छेड़े, पक्का मुनकिर हदीस है। गुलाम अहमद परवेज का चेला तो हो सकता है, वो शिया अली नहीं हो सकता। इसकी दलील आए, सुल्तान करबला ने करबला के मुकद्दमात में, अभी जंग करबला शुरू नहीं, बल्कि मौला हुसैन अभी करबला पे पहुंचे भी नहीं थे, तब मौला ने हजरत मोहम्मद हनफिया को जो वसीयत की थी, मैं आपके सामने वो वसीयत रखना चाहूंगा। आलिम रब्बानी शेख मोहसिन अमीन अल आमली, इसकी औकात नहीं ऐसे इस किताब का हवाला दूं, लेकिन फिर भी मोमिनीन के लिए, और मुकस्सरीन भी इन्हें बड़ा मानते हैं, उनकी किताब ये लवाइजुल अशजान सुल्तान करबला के मक्तल पे मेरे पास मौजूद है। सफा नंबर 39 पे उन्होंने सुल्तान करबला की या वसीयत लिखी है, वो तफसीली वसीयत, उसमें एक जो खास लाइन है मोहम्मद हनफिया को मौला हुसैन बता रहे हैं, वह असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मैं अपने जद और बाबा हैदर कर्रार मौला अली इब्न अबी तालिब की सीरत का असीर हूं। भाई मोहम्मद, ये सुल्तान करबला बता रहे हैं कि मैं जा ही वहां हैदर कर्रार के लिए रहा हूं। मुकद्दमात करबला में विलायत अली का वाज़े पैगाम दे के जा रहे हैं मौला हुसैन। क्यों सामीन गिरामिया कदर, क्यों?
وجہ اب میں برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں، میں برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں. کیا وجہ تھی کہ سلطان کربلا نے کربلا کی جنگ کا معیار ہی ولایت علی کو قرار دیا. اور اگر نماز کے اوپر ہی بات کرنی ہے، وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس ربط کو میں پورا کرنا چاہ رہا ہوں. نماز، کربلا اور امام حسین. آئیں، یہ برادران اہل سنت کے عالم علامہ محمد صالح کشفی ترمذی الحنفی، ان کی یہ کتاب مناقب مرتضوی میرے پاس موجود ہے فی فضائل علی صلوات اللہ علیہ، صفحہ نمبر 135 پہ منقبت نمبر 55 میں انہوں نے امیر المومنین کا اپنا فرمان یا نقل کیا. انا صلاۃ المؤمنین و زکاتہم و حجہم و جہادہم، میں ہی مومنین کی نماز ہوں، ان کا زکات ہوں، ان کا حج اور ان کا جہاد ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی. نماز 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 کی رٹ لگانے سے کبھی نماز پوری نہیں ہوتی. انا صلاۃ المؤمنین، میں ہی مومنوں کی نماز ہوں. یہ حیدر کرار کہہ رہے ہیں اور کتاب برادران اہل سنت کی. میں کہتا ہوں یہاں پہ سامعین گرامی قدر، یہاں پہ خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو. جہاں اہل سنت مولا علی کی ایسی منقبت بیان کر رہے ہیں، وہاں منہ اٹھا کے یہ لوگ شریعت کے درس دیتے پھر رہے ہیں، اور وہ بھی من گھڑت شریعت. ہوگا، خوشی ہوگی، اور بھائی جو ہے وہ دکھاؤ، اپنے پاس سے باتیں نہ بناؤ. عزاداروں کی گستاخی کرنے پہ آ گئے. وہ بارو بار تیرے باپ کا ممبر ہے. اور اکثر اوقات لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں جب شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے. انسان کی شکل اگر چھپکلی جیسی ہو نا تو اسے شیر کی دھاڑ نہیں مارنی چاہیے. دیٹس آل سامعین گرامی قدر. میں کبھی بھی ہارش نہ ہوتا، لیکن اس بدبخت، بدعقیدہ اور بدصورت انسان نے عزاداران سلطان کربلا کی بھی گستاخی کی تھی، اس لیے مجھے غصہ آیا تھا. ورنہ ادروائز آپ جانتے ہیں میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ تو باس مباحثہ کرتا ہوں، نہ ہی ان لوگوں کو منہ لگانا پسند کرتا ہوں. دیٹس آل.